بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحدث في الصلاة. من سبقه حدث توضأ وبنى واستخلف لو إماما كما لو حصر عن القراءة. وإن خرج من المسجد بظن الحدث أو جن أو احتلم أو أغمي عليه استقبل. وإن سبقه حدث بعد التشهد توضأ وسلم. وإن تعمده أو تكلم تمت صلاته وبطلت إن رأى متيمم ماء أو تمت مدة مسحه أو نزع خفه بعمل يسير أو تعلم أمي سورة أو وجد عار ثوبا أو قدر مومن أو تذكر فائتة أو استخلف أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو سقطت جبيرته عن برء أو زال عذر المعذور. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحدث فی الصلاۃ، نماز کے دوران حدث لاحق ہونے کا بیان، کہ اگر نماز کے دوران کسی کو کوئی حدث لاحق ہو جائے تو ایسی صورتحال میں پھر کیا حکم ہوگا۔ اس باب میں زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں، البتہ اہم پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایک مسئلہ آتا ہے بنا اور استخلاف کا مسئلہ، بنا اور استخلاف کا مسئلہ، اور دوسرا اس میں بڑا مشہور ایک آئے گا مسائل اثنا عشریہ، 12 مسائل مشہور مسائل ہے جو ایک قاعدے پر مبنی ہے یا ایک بنیادی بات پر مبنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو استخلاف اور بنا کا مسئلہ آئے گا، پھر اس کے بعد مسائل اثنا عشریہ ہوں گے، اور آخر میں پھر تھوڑا سا مختلف مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی منہی اور مفسد میں کیا فرق ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بنا اور استخلاف کو پہلے سمجھیے۔ مجھے 1 منٹ دیجیے۔ اچھا، تو بنا کا کیا مطلب ہے؟ بنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور وہ نماز اس نے شروع کر لی، تھوڑی سی اس نے نماز پڑھی ہے، اور اس دوران اس کو کوئی حدث وغیرہ لاحق ہو جائے اور وہ جائے وضو کے لیے، اور وضو کا کر کے آ جائے، اور جہاں پر اس نے سٹاپ کیا تھا وہیں سے آگے سٹارٹ کرے نماز، ری سٹارٹ نہ کرے نماز شروع سے، بلکہ جہاں اس نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے مکمل کر لے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ بلڈ کرنا، دوبارہ سٹارٹنگ سے بلڈ نہ کرنا، بلکہ جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آگے اس کو چلانا، اس کو کہتے ہیں بنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا کہ ایک آدمی 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھی ہے اور اس کو وضو ٹوٹ گیا، وہ گیا وضو کیا، فوراً آیا اور مزید 2 رکعت اس نے پڑھ لی اور بس ہو گئی نماز مکمل، اس کو بولتے ہیں بنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ بنا کب جائز ہے؟ اس کے لیے علماء تقریباً 4-5 شرائط ذکر کرتے ہیں، وہ ذہن میں رکھ لے تاکہ بعد میں پھر کام آئیں گے۔ بنا تب جائز ہے ایک آدمی کو اگر دوران نماز حدث لاحق ہو جائے اور وہ جا کر وضو کر کے آ جائے، اسی نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے، بنا کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جو حدث اس کو لاحق ہوا ہے وہ آسمانی حدث ہو، آفت سماویہ کی وجہ سے ہو۔ ٹھیک ہے، آسمانی حدث ہو، آفت سماویہ کی وجہ سے ہو، خود اس نے جان بوجھ کے یا اس کی طرف سے نہ ہو۔ آگے سمجھ میں؟ اگر اپنی طرف سے وہ کرے گا گڑبڑ تو پھر تو وہ بنا نہیں کر سکتا، پھر تو نماز ہی گئی۔ دوسری جو اہم اور بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو حدث لاحق ہوا ہے وہ موجب للغسل نہ ہو، جنابت میں ڈالنے والا، مطلب احتلام وغیرہ، موجب للغسل نہ ہو۔ 2، نمبر 3، وہ حدث نادر الوجود نہ ہو۔ نادر الوجود مینس جو اکا دکا کہیں زندگی میں 1-2 بار ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ نادر الوجود، پاگل ہو جانا ہے نماز کے دوران یا اس طرح۔ 3 تو یہ بنیادی شرائط ہے جو اہم اور بنیادی شرائط ہے۔ ٹھیک ہے، سماوی ہونا، موجب غسل نہ ہونا، نادر الوجود نہ ہونا۔ اوکے، اور ایک اور شرط ہے نمبر 4 کہ
جب وہ حدث لاحق ہوا اور جا کے وضو کر کے دوبارہ آ رہا ہے تو اس دوران منافی فعل نہ کرے، کوئی منافی کام نہ کرے، جو ایسا فعل، ایسا قول یا ایسا فعل، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو نماز کا منافی ہے، کھانا پینا، گپ شپ مارنا لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا بغیر ضرورت کے چلنا پھرنا۔ وضو کے لیے چلنا پھرنا تو ضرورت ہے، ویسے ادھر ادھر چلے جانا، ٹھیک ہے، یا رک جانا ویسے ہی۔ اور یہاں تک علماء نے یہ بھی لکھا ہے قریب میں پانی موجود ہے وضو کے لیے اور وہ دور چلا گیا تو بھی ٹوٹ جائے گی نماز، تب بھی بنا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ایک بنیادی اور چوتھی اور اہم شرط۔ تو اس کے اندر، اس چوتھی شرط کے اندر آپ تمام چیزیں شامل کر سکتے ہیں کہ منافی قول نہ کرنا، منافی فعل نہ کرنا، یا اتنے دیر فضول نہ ٹہر جانا بغیر ضرورت کے، جس میں ایک مرتبہ انسان مطلب ایک رکن ادا کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ، ڈیلے وغیرہ نہ کرے، سارا 4 نمبر میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے بنیادی شرط۔ اگر یہ چار چیزیں ہوں تو ان میں بنا جائز ہے، ورنہ اگر ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی مس ہو گئی تو پھر بنا جائز نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اب یہ پوائنٹ جب آپ کو سمجھ آئے گا نا تو اسی پوائنٹ کی بنیاد پر آپ کو نیکسٹ پوائنٹ سمجھ آ جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے استخلاف۔ استخلاف کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو نائب اور خلیفہ بنانا، باب استفعال سے ہے نا، خلیفہ طلب کرنا، نائب اور خلیفہ بنانا مینس کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، امام ہے، اور اس کو حدث لاحق ہو گیا، اب وہ جا رہا ہے وضو کے لیے، اب وہ جا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ وضو کے لیے۔ تو پیچھے سے جو قریب میں جو آدمی ہوگا اس کو پکڑ کر یا اس کو اشارہ کر کے آگے اپنی جگہ امام بنائے اور خود چلا جائے، اس کو بولتے ہیں استخلاف، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ استخلاف۔ اب استخلاف اصلاً جائز ہے، جب بھی امام کو حدث لاحق ہو جائے اور وہ وضو کے لیے جا رہا ہے تو خلیفہ بنا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو سب سے قریب ہو اس کو بنائے اور مسبوق وغیرہ کو نہ بنائے، مدرک کو بنائے، مسبوق کو بنا دیا تو بھی صحیح ہے، وہ آگے آ رہا ہے، لیکن بہرحال، لیکن استخلاف کے لیے ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ ذہن میں رکھے، وہ ضروری ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ ہے ما يجوز فيه البناء يجوز الاستخلاف وإلا فلا۔ ما يجوز فيه البناء يجوز فيه الاستخلاف وإلا فلا۔ ہر وہ سچویشن جس سچویشن میں بنا جائز ہے، اس سچویشن میں امام کسی اور کو نائب اور خلیفہ بھی بنا سکتا ہے اور لوگ اپنی نماز کنٹینیو رکھے، امام چلے جائے۔ اور ہر وہ سچویشن جس میں بنا جائز نہیں ہے، اس میں امام کسی اور کو خلیفہ بھی نہیں بنا سکتا، نماز ہی گئی امام کی اور مقتدیوں کی، سب کی نماز ہی ختم ہو گئی، اب خلیفہ بنائے گا وہ کیسے نماز کنٹینیو کرے گا؟ تو تو جو 4 شرائط ہم نے پڑھی تھی، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط مس ہو گئی تو بنا نہیں ہو سکتا نا، تو جب بنا نہیں ہو سکتا تو امام خلیفہ بھی کسی کو نہیں بنا سکتا، نماز گئی، امام صاحب کا احتلام ہو گیا، آگے سے کوئی عورت گئی اور اس کو گڑبڑ ہو گئی اور احتلام ہو گیا تو نماز گئی، اب خلیفہ شریفہ نہیں بنا سکتا، کیوں؟ امام بنا ہی نہیں کر سکتا تو خلیفہ کیسے بنائے گا؟ یہ بڑا اہم ضابطہ ہے، یہ آپ کو تمام مسائل سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ ما يجوز فيه البناء يجوز فيه الاستخلاف والا فلا۔ تو اور پھر اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی کہاں بنا جائز ہے کہاں نہیں، اس کے لیے ضابطہ نہیں ہے، اس کے لیے وہ 4 شرائط ہے، وہ ذہن میں رکھ لے کہ وہ حدث سماوی ہو، موجب الغسل نہ ہو، نادر الوجود نہ ہو، اور منافی نماز میں سے کوئی کام نہ ہو، کھانا پینا اور چلنا پھرنا اور باتیں وغیرہ، گپ شپ مارنا وغیرہ۔ تو یہ ہے خلاصہ بنا اور استخلاف کا۔ آگے یہ پہلا پوائنٹ سمجھ آ گیا۔ اب دوسری جو بحث ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو اس باب کی اصل اور بنیادی بحث ہے، وہ جب شروع ہوگی تو اس سے پہلے میں آپ کو 1-2 باتیں بتاؤں گا، پھر اس کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بنا اور استخلاف کی بحث آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ دیکھیں، کہتے ہیں من سبقہ حدث، جس شخص کو کوئی حدث لاحق ہو جائے، سبقہ مینز اس کو لاحق ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ یہ نماز کے دوران کی بات ہو رہی ہے، اوکے، یہاں لکھنا چاہیے تھا من سبقہ حدث فی الصلاۃ، لیکن صاحب کنز ہے تو بہت مختصر کر کے تو کہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ توضع، جائے وضو کرے، وہ بنا، اور بنا کرے،
बिना करे मीन्स वापस आए, वही से कंटिन्यू करे अपनी नमाज। वस्तखलफा, और खलीफा बनाए मीन्स लव इमामन, कि अगर इमाम है तो खलीफा बनाए। क्यों? इधर से मालूम हो गया कि मा यजूज़ु फीहिल बिना यजूज़ु फीहिल इस्तिखलाफ व मा ला फला। इधर से कायदा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर इमाम है तो वो फिर खलीफा बनाए। और बिना कहाँ जायज है, वो मैंने आपको 4 बुनियादी शराइत बता दी। कमा लो हसरा अनिल क़िराअ, जैसे कोई शख्स क़िराअत से आजिज आ जाए। हसरा, हसर का लुग़वी माना आता है अल-अय्यु व ज़यक़ु सदर, सीने का तंग हो जाना, कि एक काम से इंसान आजिज आ जाए और बहुत कोशिश करके भी नहीं कर सकता। और हसर अन क़िराअ का क्या मतलब है कि इमाम साहब आगे हुआ लेकिन बहुत शर्म आती है उसको, शर्म की वजह से वो पढ़ ही नहीं सकता, या थक गया है, या मतलब कुछ हो गया ऐसा कि बेचारा क़िराअत से आजिज हो गया। जब क़िराअत से आजिज हो गया तो पीछे आ जाए और किसी और को आगे कर दे इशारे से, वो आगे हो जाए। अब ये इमाम साहब का ओपिनियन है कि जो इस्तिखलाफ है, हसर की सिचुएशन में किसी को, ये जो इस्तिखलाफ है खलीफा बनाना, ये सिर्फ इमाम साहब के यहाँ है, साहिबैन के यहाँ जायज़ नहीं है। साहिबैन फरमाते हैं कि अगर कोई किसी को किरात नहीं आती या भूल जाए तो वो तो फिर मतलब जायज़ नहीं है, और नमाज ही सही नहीं होगी, वो किसी और को नहीं बना सकते इमाम नाइब। बारह, वो इन खरजा, अब इन ये ऐसी सिचुएशन है कि जिनमें बिना जायज नहीं है। तो जब बिना जायज नहीं है तो इनमें फिर इस्तिखलाफ भी जायज नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ वही कंडीशन नहीं पाई जा रही जो जो बिना की थी। वो इन खरजा मिनल मस्जिदी बिज़न्निल हदस, अगर एक आदमी मस्जिद से निकल गया हदस के गुमान के साथ, और किसी को अभी तक नाइब नहीं बनाया था। एक आदमी, फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, वो इमाम है या वैसे ही है, और या उसको वैसे ही गुमान हो गया कि भाई उसका वजू टूट चुका है, तो वो मस्जिद छोड़ गया, मस्जिद से निकल आया। मस्जिद से निकल आने के बाद जब उसने अपने आप को चेक किया, देखा तो कोई कतरा वगैरह कुछ नहीं निकला, वजू नहीं टूटा। अब जाके ये बिना नहीं कर सकता, अब जाके ये बिना नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि हदस समावी है ही नहीं। हमने जो कंडीशन लगाई थी वो भी तो यही थी कि हदस समावी हो, तो ये तो हदस समावी नहीं है, बल्कि सिर्फ से हदस ही नहीं है, उसके गलत गुमान की वजह से वो बाहर निकला है। और जब मस्जिद से बाहर निकला तो वो अमल कसीर था, और उस अमल कसीर की वजह से उसकी नमाज ही फासिद हो गई। जब नमाज फासिद हो गई तो अब वो बिना नहीं कर सकता। और अगर इमाम हो तो वो इस्तिखलाफ भी नहीं कर सकता, वो जो उसने इस्तिखलाफ किया वो भी ठीक नहीं। ला मा ला यजूज़ु फ़ील बिना ला यजूज़ु फ़ील इस्तिखलाफ। ठीक है। औ जुन्ना, या एक आदमी पागल हो गया, मजनून हो गया, तो ये नादिरुल वजूद है, वो कंडीशन नहीं है इसमें। औ इख्तलमा, या उसको इख्तिलाम हो गया, ये क्या है? मूजिब लिल गुस्ल है। औ उगमिया अलैहि, ये भी नादिरुल वजूद है। तो इन तमाम सिचुएशन में बिना नहीं हो सकती, बल्कि इस्तकबला, मुकम्मल नमाज दोबारा नए सिरे से शुरू करेगा। वजूहात सब के अंदर वही सेम है। मस्जिद से निकलना अमली कसीर है, बगैर ज़रूरत के, कोई हदस समावी है ही नहीं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी तकरीबन वो नादिरुल वजूद है। और हमने पढ़ा था कि नादिरुल वजूद चीज़ें जो है उनका एतबार नहीं है, उसमें बिना नहीं हो सकती। बहरहाल ये वो कंडीशन। अब ये जो पॉइंट आ रहा है, आगे जो मसाइल इस्ना अशरी आएंगे वो भी तकरीबन इसके करीब करीब होंगे, लेकिन बहरहाल पहले इसको समझे। वइन सबक़हु हदसुन बाद तशहुद तवज़्ज़अ व सल्लमा, अगर एक आदमी को, नमाज पढ़ने वाले को हदस लायक हो जाए तशहुद के बाद, तशहुद के बाद का मतलब ये है कि सिर्फ सलाम रह गया था, बाकी उसने तशहुद के बकदर पूरा का पूरा सब कुछ कर दिया था, तो जाए वुजू करे, आए सलाम फेरे और खत्म। ओके। वो इन तअम्मदहु, वो इन तअम्मदहु मीन्स अगर तशहुद मुकम्मल हो जाने के बाद वो जो नमाज पढ़ने वाला है उसने जानबूझकर अपने आप को हदस लायक कर दिया, ऐसे मरोड़ कर खून निकाल दिया या कुछ और करके हदस कर दिया, औ तकल्लमा, या उसने किसी के साथ बात कर ली, तम्मत सलातुहु, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई। वजह क्या है? वजह ये है कि ऊपर वाली सिचुएशन में तो खुद ब खुद हदस लायक हुआ था और सिर्फ सलाम रह गया था, तो जाके वुजू करके आ जाए और सलाम फेर दे। लेकिन ये जो सिचुएशन है कि जानबूझकर अगर उसने हदस लायक कर दिया या उसने बात कर ली, इन दोनों सिचुएशन में तो बिना सही नहीं है ना।
کیونکہ حدث سماوی ہے ہی نہیں، وہ تو ساری اس کی طرف سے ہے خود، ٹھیک ہے، تو وہ تو اس نے اپنی نماز کو توڑ دیا. اوکے، اب بنا تو نہیں کر سکتا، لیکن نماز کیسے مکمل ہو گئی؟ تمت صلاتہ، نماز کیسے مکمل ہو گئی؟ تو کہتے ہیں نماز اس لیے مکمل ہو گئی کہ تمام ارکان اور فرائض تو مکمل ہو چکے ہیں، صرف سلام رہتا ہے، اور سلام تو حنفیہ کے ہاں واجب ہے. ٹھیک ہے، تو جب واجب ہے تو فرائض میں سے نہیں ہے، ارکان میں سے نہیں ہے، تو جب ارکان اور فرائض میں سے نہیں ہے تو نماز مکمل ہو چکی ہے، اس لیے کہہ دیا کہ تمت صلاتہ. اگرچہ سلام رہ گیا، واجب رہ گیا، جس کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی، اور مکروہ تحریمی ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی. اور مکروہ تحریمی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک ٹائم موجود ہے اس کو لوٹائے گا. تو یہ آدمی جو ٹائم اگر موجود ہے تو نماز کو لوٹائے گا، اور اگر ٹائم نکل گیا تو پھر نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے. قاعدہ ہے نا وہ مشہور کہ کل صلاۃ ادیت مع کراہت التحریم تعاد وجوبا فی الوقت، کہ ہر وہ نماز جس کو کراہت تحریمیہ کے ساتھ مکمل کیا جائے تو اس کو لوٹانا واجب ہے، لیکن وقت کے اندر اندر. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا، نماز تو تمت ہو گئی، تمت مین صحت، نماز اس کی صحیح ہو گئی، لیکن اس کو لوٹائے گا، لوٹانا اس پر واجب ہے ترک سلام کی وجہ سے. اور یہ بھی تب جب ٹائم کے اندر اندر ہو، اگر ٹائم نکل گیا تو پھر لوٹانا بھی ضروری نہیں ہے، پھر استغفار کرے بس. اب یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ اچھا، اب آگے آ جائیے. یہاں سے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں، جیسے نیچے انہوں نے نیچے نہیں لکھا، چلے باہر، یہاں سے جو مسائل شروع ہو رہے ہیں ان کو بولتے ہیں مسائل اثنا عشریہ، 12 مسائل. یہ جو دوسری بحث ہے اس ٹاپک، اس باب کا، مسائل اثنا عشریہ، 12 مسائل. ان مسائل میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف بھی ہے، اور وہ اختلاف ایک اصول پر مبنی ہے. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ خروج بسمع المصلی فرض ہے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ خروج بسمع المصلی فرض ہے. اور صاحبین کے نزدیک خروج بسمع المصلی فرض نہیں ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب تشہد وغیرہ سب کچھ کر کے مکمل کر دیا اس نے، ابھی سلام رہتا ہے، تو اس مرحلے میں اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جان بوجھ کے کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کی وجہ سے وہ نماز سے نکل آئے. لہذا وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ یا تو خود بخود اپنے آپ کو حدث لاحق کر دے، ہاں، یا کیا کر دے، سلام پھیر دے جان بوجھ کے، کچھ بھی کر دے ایسا، لیکن بسمع المصلی کا یہی مطلب ہے کہ اس کے اپنے عمل سے وہ نماز سے نکلے گا، تب اس کی نماز مکمل ہوگی. اگر کوئی ایسی سچویشن پیش آئی کہ جس میں اس کی اپنی انٹینشن شامل نہیں ہے، سنع شامل نہیں ہے، مصلی کا اپنا عمل شامل نہیں ہے، اور کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے نماز میں خلل آ گیا، تو ایسے آدمی کی نماز خراب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ فرض ادا نہیں ہوا امام صاحب کے نزدیک. صاحبین فرماتے ہیں کہ خروج بسمع المصلی فرض نہیں ہے. مینز کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی تشہد وغیرہ کر کے آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، یعنی کہ سلام کے سٹیج پہ، تو اس سٹیج میں اس کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹینشنلی نماز سے نکلے، جان بوجھ کے سلام پھیر دے یا جان بوجھ کے خود کو حدث لاحق کر دے، یہ ضروری نہیں ہے. کیوں؟ نماز مکمل ہو چکی ہے تشہد تک. اب کچھ بھی ہو جائے جس سے انسان نماز سے نکلے گا تو بس ٹھیک ہے، اس کی نماز مکمل ہو گئی. کچھ بھی ہو جائے، خود بخود اگر آسمان کے ذریعے، آسمان سے کوئی گرا کچھ اور اس کے سر پہ لگا اور خون نکل آیا اور خود بخود اس کی نماز ٹوٹ گئی، تو بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. جان بوجھ کے نکلنا ضروری نہیں ہے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ کہ اب خلاصہ کیا ہوا دونوں مسائل کا؟ امام صاحب کے نزدیک خروج بسنن المصلی ضروری، صاحبین کے نزدیک نہیں. تو امام صاحب کے نزدیک سلام یا سلام جیسا کوئی بھی کام کرے لیکن انٹینشنلی کرے تب نماز مکمل ہوگی. اگر انٹینشنلی نہیں کیا، خود بخود کچھ ہو گیا وداؤٹ انٹینشن آف مصلی، سو اس کی نماز مکمل نہیں ہوئی، کمپلیٹ نہیں ہوئی، خراب ہو گئی. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نو، یہ ضروری نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے انٹینشنلی، وداؤٹ انٹینشنل، کچھ بھی ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو جائے، ختم، بس یہ نماز کمپلیٹ ہو گئی. کیوں؟ ارکان مکمل ہو چکے ہیں، اب صرف نکلنا باقی ہے، وہ نکل آیا.
आगे पॉइंट समझ में? तो ये जो जितने मसाइल है 12, वो सारे के सारे वो मसाइल है जो इमाम साहब की राय की बुनियाद पर यहां लिखा गया है कि इन तमाम मसाइल में नमाज बातिल हो जाएगी। वाई? इसलिए कि तशहुद के बाद है। एक बात ही ज़हन में रखिए, ये तमाम 12 के 12 मसाइल है तशहुद के बाद और सलाम के टाइम पे। को उसको कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ गई जिस सिचुएशन में नमाज तो खराब हो गई, लेकिन उस आदमी की इंटेंशनल के बगैर, उसके इरादे और आमद के बगैर, तो इमाम साहब की नजदीक बातिल हो जाएगी नमाज ना। तो ये 12 सिचुएशन बता दिए। और साहिबेन की नजदीक ये 12 सिचुएशन में इंटेंशनल अगरचे कुछ शामिल नहीं है, नियत इरादा, लेकिन नमाज से निकल गया और नमाज मुकम्मल हो चुकी है तो बस काफी है। तो ये दरअसल ये 12 मसाइल, 12 हालात है, 12 सिचुएशन है, 12 हदस जो उसको सलाम के वक्त लाहिक हुए हैं और विदाउट इंटेंशन। ठीक है, जरा देखिए, अब देखिए एक एक करके। वो बतलत, नमाज बातिल हो जाएगी कब? इन रआ मुतयम्मुमुन माअन, अगर तयम्मुम करने वाले ने पानी को देख लिया। तो आपको मालूम है ना, तयम्मुम करने वाला पानी को देख लेता है तो नमाज खराब हो जाएगी। तो यहां भी इमाम साहब फरमाते हैं कि विदाउट इंटेंशनल उसकी नमाज खराब हो गई, तो जब नमाज खराब हो गई तो इसकी नमाज बातिल, क्योंकि अपने इंटेंशनल से, इंटेंशन और इरादे से नहीं निकला वो। ये तमाम मसाइल सलाम के टाइम की बात हो रही है, ठीक है, तशहुद के बाद। अव तम्मत मुद्दत मसही, या बेचारे का मोजों पर मसा करने का जो टाइम और मुद्दत है वो सलाम के वक्त खत्म हो गया। तो जब टाइम खत्म, वो टाइम खत्म हो गया तो मोजों की मसा खत्म, मसा खत्म तो तहारत खराब, तहारत खराब तो नमाज खराब, विदाउट इंटेंशन। हो गया। नंबर 3, अव नज़ा खुफ़हू, या उसने अपना मोजा निकाल दिया। और आपको मालूम है मोजे निकालने से क्या हो जाता है, मोजे पर मसा किया था और निकाल दिया तो तहारत में खलल आ गया, तो तहारत खराब हो गई तो नमाज खराब हो गई। यहां आप समझेंगे पॉइंट। बेअमलिन यसीरिन, उसने मोजा निकाला लेकिन हल्का सा अमल करके, ऐसा अमल यसीर, छोटा अमल जिससे मोस्टली नमाज फासिद नहीं होती। आपको पता है ना, नमाज के दौरान अमल कसीर से नमाज खराब होती है, अमल यसीर से नहीं होती। तो अमल यसीर का मतलब होता है हल्का सा काम, कि जो मोस्टली लोग नमाज में करते हैं और बाहर से देखने वालों को अंदाजा होता है कि ये आदमी नमाज में है। और अमल कसीर, बड़ा ज्यादा काम, कि बाहर से देखने वाले को यकीन हो जाए नहीं नहीं ये तो नमाज नहीं पढ़ रहा, मोबाइल ले लिया हाथ में। तो ये अमल यसीर की कैद क्यों लगाई है? आपको समझ आ रही है पॉइंट? अमल यसीर की कैद क्यों लगाई? इसलिए लगाई कि अमल यसीर से नमाज नहीं टूटती ना। तो ये अमल यसीर से तो नमाज नहीं टूटी, लेकिन उधर से मोजा निकल आया, उसकी वजह से उस बेचारे की नमाज विदाउट इंटेंशन टूट गई। अगर ये अमल कसीर हो, अमल यसीर ना हो बल्कि ये क्या हो, अमल कसीर हो, फिर तो अमल कसीर की वजह से नमाज खराब हो जाएगी। और अमल कसीर उसने इंटेंशनली किया है, तो जब इंटेंशनली किया है तो इस सिचुएशन में नमाज ठीक हो जाएगी उसकी। अजीब पहेली है ये, है कि पहेली निकल सकती है ना अलगाज, कि भाई ऐसी नमाजी, ऐसा नमाजी बताओ कि जो अमल यसीर करे तो उसकी नमाज खराब, और अमल कसीर करे तो उसकी नमाज कंप्लीट। बताओ ऐसा। तो वो ये है, जिसने मोजा पहना है उस पर मसा करके अमल यसीर करेगा तो उसकी नमाज खराब हो जाएगी। क्यों? इस वजह से कि अमल यसीर की वजह से तो नमाज खराब नहीं हुई थी जो उसने इंटेंशनली किया, लेकिन इसके नतीजे में एक और विदाउट इंटेंशन का काम हुआ, वो हुआ मोजा निकलना सलाम के वक्त। और विदाउट इंटेंशन जब ये काम हो गया तो मोजा निकल आया तो हालत खराब हो गई, इमाम साहब की नजदीक नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर अमल कसीर होता तो फिर तो मौजों को देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो अमल कसीर से ही नमाज बातिल, मतलब नमाज टूट गई। और वो इंटेंशनली हुआ है, तो जब इंटेंशनली हुआ है तो नमाज कंप्लीट हो गई। मतलब कंप्लीट मींस वाजिबुल इआदा, वक्त के अंदर अंदर। ये पॉइंट समझ आया कि अमल यसीर की कैद क्यों लगाई है? इसको ज़हन में रखिएगा, समझना है तो मुझे पूछिएगा। अच्छा, अब ये भी आगे और तमाम मसाइल सेम है। औ तअल्लम उम्मीयुन सूरतन, या किसी अनपढ़ आदमी को सलाम के टाइम सूरत का इल्म हो गया, सूरत याद आ गई उसको। हाँ, तो उसने बाकी नमाज विदाउट किरात के पढ़ी थी, लेकिन सलाम से पहले पहले उसको किरात हो गई, याद हो गई, किसी जगह से सुन लिया या कुछ वैसे भी, तो उसकी नमाज खराब हो जाएगी। क्यों? विदाउट इंटेंशन वो कादिर हो गया किरात पर और नमाज उसने बगैर किरात के पढ़ी है। अब वजद आरिन सौबन, या नंगे आदमी ने कपड़ा पा लिया है, तो ये भी विदाउट इंटेंशन नमाज से निकल जाएगा और नमाज बातिल।
او قدر مومن یا اشارہ کرنے والا قادر ہو گیا نماز رکوع اور سجدے پر سلام کے وقت، تو اس کی نماز بھی خراب ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو اشارے سے نماز پڑھی ہے. اب وہ قادر ہے تو قادر آدمی کیسے اشارے سے نماز پڑھے گا؟ ہاں، اور اس ٹائم میں ابھی تک وہ نماز سے نکلا بھی نہیں ہے، یہ تو وداؤٹ انٹینشن ہوا. تو امام صاحب کے نزدیک وداؤٹ انٹینشن تو وہ نماز سے نکل ہی نہیں سکتا. او تذکر فائتا، یا ایک آدمی کو قضا شدہ نماز یاد آ گئی. اس کا تعلق صاحب ترتیب کے ساتھ ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صاحب ترتیب. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو آدمی صاحب ترتیب ہو، جس سے زندگی میں کبھی بھی 5 نمازیں مس نہ ہوئی ہو، وہ اس وقت تک فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹائم کی نماز، جب تک اپنی قضا شدہ نماز نہ پڑھ لے. ہاں، اگر پڑھے گا تو وہ درست نہیں. تو اس لیے کہہ دیا کہ ایک آدمی ہے صاحب ترتیب، فجر کی نماز قضا ہوئی تھی، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اور سلام کے ٹائم اس کو یاد آیا کہ بھائی فجر کی نماز تو رہتی ہے. تو جب یاد آ گیا تو اس کی وجہ سے وداؤٹ انٹینشن اس کی یہ نماز خراب ہو گئی، کیونکہ صاحب ترتیب نئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ پچھلی نماز اس نے دہرائی نہ ہو. اور یہ وداؤٹ انٹینشن ہوا، تو اس لیے یہ نماز سے نہیں نکلا بلکہ نماز ہی خراب. او استخلف امین، یا سلام کے وقت بالکل آخر میں امام نے ان پڑھ آدمی کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا. یاد ہے پیچھے ہم نے کل پڑھا تھا کہ خلیفہ بنا دیا ان پڑھ کو، تو وہ تو امامت کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، تو نماز خراب. اوکے جی. او اطلعت الشمس فی الفجر، فجر کی نماز پڑھی تھی اور سلام کے ٹائم سورج نکل آیا بالکل اینڈ پہ، ابھی سلام نہیں پھیری، سورج نکل آیا. تو سورج نکل آیا تو وداؤٹ انٹینشن نماز خراب. اور وداؤٹ انٹینشن سلام کے وقت نماز خراب ہو جائے تو امام صاحب کے نزدیک نماز گئی. او دخل وقت العصر فی الجمعہ، یہ جمعہ کی نماز پڑھ رہا تھا اور سلام کے وقت، یہ تمام مسائل سلام کے وقت کے ہیں، یا سلام کے وقت عصر کا ٹائم داخل ہو گیا تو وداؤٹ انٹینشن نماز خراب. او سقطت جبیرته عن برئن، یا اس کی پٹی بینڈیج گر گئی عن برئن، زخم ٹھیک ہو کر. تو سلام کے وقت زخم ٹھیک ہوا اور پٹی گر گئی تو اس کی نماز خراب. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پٹی پہ مسح کیا تھا اور اب وہ مسح خراب ہو گیا اور وہ نماز میں ہے. تو جب نماز میں ہے اور زخم ٹھیک ہو چکا ہے اور پٹی پر مسح کیا تھا اور پٹی گر گئی تو بس اس کی مسح ٹوٹ گئی. جب مسح ٹوٹ گئی تو اس کی نماز خراب. او زال عذر المعذور، یا معذور آدمی تھا، اس کا عذر اس ٹائم ختم ہو گیا. ایسا کچھ سچویشن ہو گئی جس کی وجہ سے معذور آدمی کا عذر جو ہے وہ ختم ہو گیا. جب معذور آدمی کا عذر ہی ختم ہو گیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی معذور تھا، سلبول کی بیماری تھی اس کو، ٹھیک ہے، اس سرکل میں داخل ہوا ہے. تو سرکل سے نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک ٹائم اس پر اتنا گزر جائے جس میں اس کو ایک بار بھی عذر لاحق نہ ہو. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، سلام کے وقت پوری نماز کا ٹائم گزر گیا، مکمل ہو گیا، اور سلام کے ٹائم تک اس کو عذر نہیں آیا. تو بس وہ سرکل سے نکل آیا. جب سرکل سے نکل آیا تو نماز بھی خراب. تو یہ تمام مسائل میں نماز کی خرابی کی وجہ ہے کہ سلام کے ٹائم نمازی پڑھنے والے نے اپنے انٹینشن اور سنع، اپنے عمل سے خروج نہیں کیا جو کہ فرض تھا. اور صاحبین کی نزدیک یہ ضروری نہیں ہے فرض، تشہد ارکان سارے ہو چکے ہیں تو بس جب یہ خود بخود بھی یہ پیچھے کام ہو جائے تو بھی نماز ٹھیک ہو جائے گی. اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، یہ جو پیچھے جتنے بھی لکھے ہوئے بطلت، یہ سارے مسائل امام صاحب کے ہیں، اس پر فتویٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تمام مسائل میں صاحبین کی رائے پر فتویٰ ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی. اچھا، تو یہ دو بنیادی بڑے جو عنوانات تھے وہ مکمل ہو گئے. اب یہاں سے کچھ مکس مسائل بتا رہے ہیں. کہتے ہیں وصح استخلاف المسبوق، مسبوق آدمی کو خلیفہ بنانا جائز ہے، صحیح ہے. مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ مسبوق کہتے ہیں کہ جس سے 1-2 رکعت مس ہو گئی ہو. اب امام نے اگر اس کو نائب بنا دیا، امام نے، اور وہ آگے ہو گیا تو سلام کے وقت پھر کیا کرے گا؟ سلام کے وقت پھر کیا کرے گا؟ تو وہ آگے آ رہا ہے کہ سلام کا ٹائم جب ہوگا تو اس وقت یہ مسبوق تو سلام نہیں پھیر سکتا، یہ تو مزید 1-2 رکعتیں پڑے گا نا جو اس سے مس ہوئی ہے. تو پھر کیا کرے؟ پھر پیچھے سے کوئی اور آدمی جو مقتدی تھا وہ آگے ہو جائے، وہ سلام پھیر دے تمام مقتدیوں کے ساتھ، اور یہ مسبوق کھڑا ہو کر اپنی نماز مکمل کرے. فلو اتم صلاۃ الامام، اس مسبوق نے جب امام کی نماز کمپلیٹ کر لی تو مسبوق پر تو ابھی تک باقی ہے نا نماز ہے. یہ کیا، یہ یہاں کچھ عبارت مس نہیں ہے؟ تفسد بالمنافی صلاته دون القوم ہے، نہیں، یہاں کچھ عبارت مس ہے.
नमाज जब इमाम की नमाज मुकम्मल हो गई तो ये अलग मसला है यार, ये अलग है। ये इस तरह है, इधर इधर एक और इबारत है, फलौ अतम्म सलात अल इमाम, जब मसबूक आदमी आगे नायब बनकर आगे इमाम की जगह आ गया और इमाम की नमाज उसने मुकम्मल कर ली और मसबूक पर अभी भी एक दो रकात बाकी है, तो फिर कद्दम मुद्रिकन युसल्लिमु बिहिम, आप वाले नुस्खे में है ना जो नुस्खा मैंने बताया था आपको, कद्दम मुद्रिकन युसल्लिमु बिहिम, तो पीछे से एक मुद्रिक आदमी, मुद्रिक मीन्स जो मुकम्मल शुरू से इमाम के साथ था, वो आगे हो जाए और तमाम मुक्तदियों के साथ सलाम फेर दे तो उनकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो खलीफा बना था मसबूक, ये उठकर उनके साथ सलाम ना फेरे, ये उठकर अपनी बाकी नमाज मुकम्मल कर ले। पॉइंट समझ आ गया? तो ये इसके साथ है। अब आगे जो है ना, तफसुदु बिल मनाफी सलातुहु दून अल कौम, यहां से एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, मुफसिद और मनही में फर्क। मुफसिद और मनही में फर्क। मुफसिद का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो नमाज को फासिद कर देती है, हंसना, जोर जोर से बातें करना, मस्जिद से निकलना, खाना पीना, ये सारे के सारे, ठीक है, इस चीज से नमाज क्या हो जाएगी? ये मनाफी नमाज है, इसको बोलते हैं मुफसिदात नमाज या मनाफी नमाज। और दूसरी चीज है मनहियात नमाज, ठीक है। मनहियात नमाज का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो नमाज के अंदर जिनको मना किया गया है, वो तकबीरी तहरीमा को खराब नहीं करते, बल्कि उसको एक किस्म का यूं समझ लीजिए उनको उठा देते हैं। राफिया, राफियातुन लहा, जैसे मसलन नमाज के आखिर में सलाम के टाइम जानबूझ के बात करना है, या मस्जिद से निकलना या अमली कसीर करना, तो वो कातिया, उसको कातिया सलात बोलते हैं। तो अब यहां से कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर, पहले मसला समझे, इसका ताल्लुक पिछले वाले के साथ है, ओके, कि एक इमाम था, 4 रकात की नमाज के लिए खड़ा हुआ, 2 रकात उसने पढ़ ली, उसको हदस लायक हुआ, उसने पीछे से मसबूक को आगे किया जिसकी 1 रकात मिस हो गई थी, उसकी 1 रकात क्या हो गई थी? मिस हो गई थी। वो मसबूक आगे हो गया, मसबूक अभी नमाज पढ़ा रहा है इमाम का नायब बनकर। मसबूक को क्या हुआ कि मसबूक जब इमाम की नमाज का एंड हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल अभी ये नमाज का एंड है, 4थी रकात आखिर में है, सलाम का टाइम है, ठीक है, तो मसबूक की तो तीसरी रकात है ना, क्योंकि उससे तो 1 रकात मिस हो गई थी, तो उसकी तीसरी रकात है, और इमाम और पीछे तमाम की तमाम जो कौम है उसकी नमाज, उनकी नमाज एंड में है, उनकी नमाज क्या है? एंड में है। तो जब उनकी नमाज एंड में है, अब ऐसे टाइम पे, सलाम के टाइम पे, अगर ये इमाम जो मसबूक है मुनाफी नमाज कोई काम करेगा, कलाम करेगा, बात करेगा, मस्जिद से निकलेगा, कुछ भी करेगा, तो ऐसी सूरत में इस मसबूक की नमाज तो बातिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मिडल ऑफ द सलात है, अभी तक इसकी 1 रकात मजीद रहती है, लेकिन कौम की नमाज खराब नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि कौम की नमाज तो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ सलाम रहता है, तो जब सिर्फ सलाम रहता है तो उनकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। समझ आया ये पॉइंट? नहीं आया हो तो मुझे बताइए। यही कह रहे हैं, तफसुदु बिल मनाफी सलातुहु सलातुल मसबूक, मसबूक की नमाज मनाफी नमाज से फासिद हो जाएगी अगर एंड में है तो। एंड मींस लोगों की नमाज एंड में है, मसबूक पर अभी 1 रकात मजीद है, दून अल कौम लोगों की नमाज फासिद नहीं होगी। पॉइंट समझ आया? कमा तफसुदु बिक़हक़हत इमामिही लदा इख्तितामिही, ये देखे, जैसे कि इमाम के कहकहा लगाने से नमाज फासिद हो जाती है मसबूक की एंड में, लदा इख्तितामिही, जब इमाम एंड में कहकहा लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इमाम नमाज पढ़ा रहा है जोहर की, ठीक है, मसबूक आया जिसकी 1 या 2 रकात मिस है, इमाम के पीछे खड़ा हो गया, इमाम ने सलाम के टाइम पे कहा लगाया और नमाज से निकल आया, तो इमाम की नमाज तो कंप्लीट हो गई। क्यों? इसलिए कि वो एंड में है, सलाम के टाइम पे है, बाकी सारे अरकान हो चुके हैं, लेकिन जो मसबूक पीछे आया था उसकी नमाज खराब। क्यों? क्योंकि वो मिडिल ऑफ द सलात है, अभी तक उसकी 1 2 रकात रहती है। तो ये उसकी भी मिसाल दी। ला बिखुरूजिही मिनल मस्जिद व कलामिही, ये पॉइंट देखिए, ला बिखुरूजिही मिनल मस्जिद, मसबूक की नमाज फासिद नहीं होगी मस्जिद से निकलने या कलाम करने की वजह से, ठीक है। वजह, बुनियादी वजह ये है कि ये दोनों चीजें जो है, यानी ये इनको बोलते हैं वही मनहियात सलात है, और ये भी इमाम के साथ ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, कि एक इमाम था, वो एंड नमाज के एंड पे मस्जिद से निकल गया, या इमाम ने एंड पे बात कर ली,
تو ان دونوں صورتوں میں مسبوق کی نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن اگر امام نے کہا لگا دیا تو تب یہ بالکل الگ مسئلہ ہے، امام اور مسبوق کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کہ کہا لگا دیا امام نے اینڈ پر تو پھر تو مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مسبوق کی. لیکن اگر ایک امام ہے پیچھے مسبوق کھڑا ہے اور وہ امام اینڈ پر تک پہنچا سلام تک اور آخر میں اس امام نے مسجد سے نکل گیا وہ امام سیدھا، یا وہ امام نے کوئی گفتگو کر لی، بات کر لی، تو ان دونوں صورتوں میں کہتے ہیں کہ مسبوق کی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ سلام کے وقت یہ دونوں کام کرنا ان کو علماء مفسد نہیں کہتے ہیں. کہتے ہیں سلام کے وقت یہ دونوں کرنا مفسد نہیں ہے، یہ متممی نماز ہے. ان دونوں چیزوں نے امام کی نماز کو تام کر دیا. لیکن کہا وہ متمی نماز نہیں ہے، وہ مفسد نماز ہے. اس کی وجہ سے مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن امام کی نماز اس لیے فاسد نہیں ہوگی کہ وہ سارے کام مکمل کر چکا ہے. یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اچھا، بہرحال سوری، صاحبین. یہ والا ہم، یہ اس میں مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم، بخروج الامام ہم، من المسجد وكلامه تم صلاة الإمام ہاں وليس مفسدا لصلاة المسبوق. ہاں ہاں. یہ مقصد ہے اس عبارت کا. کیا 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 دوبارہ پڑھے؟ یہ نیچے والے تو کا لا بخروج ہی کا یا؟ جی، لا ہاں بخروجی ہی، یہاں پہ جو ہا ہے یہ ہاں، یہ امام کی طرف ہے. عائد یہ امام کی طرف ہے. گڈ. تو صلاۃ المسبوق ہاں، جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگی. وہ بطلت نہیں ہوئی، لیکن ہم، تم صلاۃ الامام ہاں بخروجی من ہاں، المسجد. ایسا ہی ہے. تو تم کیسے ہوتی ہے اگر وہ کیونکہ یہ اس کے لیے فعل عمدن ہے، یہ اس لیے وہ نہیں نہیں نہیں، اس کی نماز ختم ہو جاتی ہے اس ان دونوں سچویشن میں مسبوق کی نماز اس لیے خراب نہیں ہوگی کہ امام نے یہ جو کام ہے نا، یہ دونوں کام خروج اور کلام، یہ دونوں کام یہ مفسد نماز نہیں ہے. سلام کے وقت کرنا یہ متممی نماز ہے، کیونکہ خروج بسنع المصلی ہے نا. ہوں ٹھیک ہے، اب خروج بسنع المصلی سے نماز تام ہو گئی تو پیچھے مسبوق کی نماز بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کہا ہے، یہ کہا آگے یہ متمم صلات ہے یا نہیں، اصل چیز یہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اصلاً قہقہ متمم صلات نہیں ہے، اصلاً قہقہ نماز کو خراب کرتا ہے. لیکن یہاں امام کی نماز اس لیے خراب نہیں کر سکتا کہ کچھ رہتا ہی نہیں ہے، صرف سلام رہتا ہے، صرف سلام ہے اور کچھ نہیں سلام علیکم. رہتا. اور مقتدی مسبوق کی ابھی تک رہتا ہے کچھ نہ کچھ، ابھی تک اس کی نمازیں رہتی ہیں. تو اس لیے یہ جو قاقہ ہے یہ امام کی نماز میں اثر نہیں کرے گا، مسبوق کی نماز میں اثر کرے گا. صحیح. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ صاحبین کے یہاں تو دونوں صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہرحال جی جی. آگے آ جائیے. کوئی اور مسئلہ ہوا، مسئلہ سمجھنا ہے تو پھر مجھے بتائیے گا اگر مزید کچھ گڑبڑ ہو جائے. ولو احدث فی رکوعہ، اگر رکوع کے اندر حدث لاحق ہو جائے، او سجودہ یا سجدے میں حدث لاحق ہو جائے تو توضع، جا کے وضو کرے، وہ بنا اور بنا کرے. اوکے، آ جائے بنا کرے، لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ اعادہما، اس سجدے اور رکوع کا اعادہ کرے جس کے اندر حدث لاحق ہوا تھا. کیوں؟ یہ اصول ذہن میں رکھے، قاعدہ ہے کہ کوئی بھی رکن تام تب ہوتا ہے جب آپ اس رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو جائیں گے. تو سجدے کے دوران، رکوع کے دوران اگر حدث لاحق ہو گیا تو وہ تو تام نہیں ہوا نا، کیونکہ آپ اس سے ابھی تک دوسرے رکن کی طرف منتقل نہیں ہوئے تھے. پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو آپ قاعدہ کیا نکال سکتے ہیں؟ الرکن یتم بالانتقال منہ، یہ ضابطہ آپ نکال سکتے ہیں. الرکن جیسے سجدہ یا رکوع، یتم بالانتقال منہ، اس سے آپ انتقال کر کے دوسری جگہ چلے گئے، یہاں تو اس کے بیچ بیچ میں آیا نا، تو اس لیے دوبارہ اس کو لوٹانا ضروری ہوگا. فلو ذکرہ، اگر کسی کو یاد آ جائے رکوع کے دوران، ساجدن یا سجدے کے دوران، کیا یاد آ جائے؟ سجدتن، کوئی سجدہ مس ہوا تھا پہلی رکعت میں، او میں نے پہلی رکعت میں ایک سجدہ کیا تھا، دوسرا تو بھول گیا ہوں، اور ابھی یہ تیسری رکعت کے رکوع میں ہے یا تیسری رکعت کے سجدے میں ہے، تو پھر تو کہتے ہیں اس کو کرنے کے بعد، اس رکوع اور سجدے کو مکمل کر کے، سجدہ، وہ جو پیچھے سجدہ مس ہوا تھا اس کو کر لے، لم یعدہما، لیکن یہ رکوع اور سجدہ دوبارہ ان کا ریپیٹ نہ کرے. کیوں؟
اس لیے کہ یہ رکوع اور سجدہ جب یہ ادھر سے جایا پیچھے والے سجدے کی طرف تو یہ دونوں مکمل ہو گئی، انتقال ہو گیا نا من الرکن، تو یہ دونوں مکمل ہو گئی، پیچھے والے حدث کی صورت میں مکمل نہیں ہوئی تھی۔ پوائنٹ سمجھ آیا؟ تیسری رکعت کے سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے، اور یاد آ گیا پچھلا والا پہلی رکعت کا سجدہ، تو اس نے یہ رکوع یا یہ سجدہ کر کے دوبارہ وہ پچھلے والا سجدہ کر لیا تو بس کافی ہے۔ ابھی جو اس نے یہ والا رکوع اور اس تیسری رکعت والا سجدہ دوبارہ نہیں کرے گا، کیوں؟ اس رکوع یا اس سجدے سے جب پچھلے والے سجدے کی طرف گیا تو یہ دونوں مکمل ہو گئی، نو پرابلم، خراب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ وتعین الماموم الواحد للاستخلاف بلا نیہ، اگر ایک مقتدی ایک ہی ہے، ایک امام ہے ایک مقتدی، اور امام کو حدث لاحق ہو جائے تو پھر نیت ویت کی ضرورت نہیں ہے، امام بس اس کو اشارہ کر لے کہ بھئی حدث لاحق ہو جائے، اور یہ مقتدی جو ہے یہ خلیفہ بن جائے گا، وہ جب وضو کر کے آئے گا تو اس مقتدی کے پیچھے وہ مقتدی بن سکتا ہے، پھر اپنے اس خلیفہ کے پیچھے وہ مقتدی بن سکتا ہے، مقتدی کی طرف سے نیت ویت کی ضرورت نہیں ہے، یا امام کی طرف سے بھی، امام کی طرف سے بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو مقتدی بنا رہا ہوں، وہ خود سوری میں اس کو معموم، میں اس کو اپنا امام یا نائب بنا رہا ہوں، یہ نیت کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر ہی وہ بن جائے گا، بعد میں جب آئے گا تو وہ اس کے پیچھے اقتدا کر سکتا ہے وہ امام وضو وغیرہ کر کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چلے یہاں تک